بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 62 اور 63 ہے۔ متن کی عبارت ہے: البحث الثالث یستبان مما ذکرنا عدم توجہ المنع حقیقۃ علی النقل والدعوی۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ما سبق میں منع کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ منع کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ منع کی اس تعریف سے ظاہر ہے کہ منع کا ورود ہمیشہ دلیل پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ دلیل پر ہوگا۔ منع کا ورود ہمیشہ دلیل پر ہوگا۔ دلیل کے کسی معین مقدمے کو سائل تسلیم نہیں کرے گا اور اس پر دلیل کا مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کا فلاں مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے اس مقدمے پر آپ کوئی دلیل پیش کریں، یہی منع ہے۔ تو منع کس تعریف سے ظاہر ہے کہ منع کا ورود ہمیشہ دلیل پر ہوگا، یعنی اس کے کسی ایک معین مقدمے پر ہوگا۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ منع کا ورود حقیقتاً نقل پر نہیں ہوگا اور نہ ہی دعوے پر ہوگا۔ منع کا ورود نہ تو نقل پر ہوگا اور نہ ہی دعوے پر ہوگا، کیونکہ منع نام ہی ہے دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، اور یہاں دلیل ہے ہی نہیں، یہ تو نقل ہے، یہ تو دعویٰ ہے۔ شارح نے اسی کی مزید توضیح کی ہے اور مثال بھی پیش کی ہے کہ نقل پر منع کا ورود حقیقتاً نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا، کسی نے نقل پیش کی، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ لیست بشرط فی الوضوء۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں۔ جب نقل کرنے والے نے یہ نقل پیش کی تو سائل اس پر منع وارد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سائل اس پر منع وارد کرے گا تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ سائل یوں کہے لا نسلم ان الوضوء ان النیۃ لیست بشرط فی الوضوء۔ جب ناقل نے کہا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، تو سائل کیا کہے گا؟ لا نسلم ان النیۃ لیست بشرط فی الوضوء، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ سائل یا تو یہ کہے گا، منع کا مطلب یہی ہوتا ہے لا نسلم انہا لیست بشرط فی الوضوء، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں۔ تو سائل کے اس منع کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سائل کے اس منع کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے والا دعویٰ کر نہیں رہا ہے، اس کا دعویٰ ہی یہ نہیں ہے کہ نیت وضو میں شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کسی چیز کا، وہ تو بس امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے۔
اس لیے لا نسلم ان النیت لیست بشرط فی الوضوء کا کوئی مطلب نہیں. یا پھر سائل یوں کہے گا لا نسلم ان ابا حنیفہ قال کذا، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے، یا تو وہ یہ منع وارد کرے گا، اس طرح سے کہے گا، تو اس کی یہ بات سنی جائے گی، اس کی یہ بات سنی جائے گی، لیکن یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ منع اصطلاحی نہیں ہے، یہ تو طلب تصحیح نقل ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے، اگر کہا ہے تو دکھاؤ، اگر کہا ہے تو دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ منع اصطلاحی نہیں ہے، یہ طلب تصحیح نقل ہے، جس پر مجازن کیا ہے؟ منع کا اطلاق کیا جا رہا ہے، اسے منع مجازن کہا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً منع نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً منع تو نام ہے مقدمہ معینہ پر دلیل کے مطالبے کا، یہاں تو کوئی مقدمہ معینہ ہی نہیں، یہاں دلیل ہی نہیں ہے، تو مقدمہ کہاں سے ہوگا؟ سمجھ گئے صاحب؟ بات واضح ہے. تو اگر سائل ناقل کے نقل پر منع وارد کرے اور مثلا یہ کہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ فلاں صاحب جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسی بات کہی ہے، تو اس پر منع کا جو اطلاق ہو رہا ہے، اسے جو منع کہا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً منع نہیں ہے، ہاں مجازن منع ہے. کیا ہے؟ مجازن منع ہے، اس کو مجازن منع کہہ دیا گیا. تو اب سوال ہوگا کہ مجازن کیوں منع کہہ دیا گیا؟ حقیقت و مجاز میں جب کوئی علاقہ ہو، کوئی تعلق ہو، جب حقیقت اور مجاز کے درمیان کیا ہو؟ کوئی تعلق ہو، تبھی حقیقت پر بولا جانے والا لفظ ہے مجاز پر بولا جائے گا. تو منع کا تو حقیقی معنی کچھ اور ہے، اس کو منع تھوڑی کہیں گے. تو اس پر منع کا لفظ منع کا اطلاق اس پر کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت و مجاز میں تعلق کیا ہے؟ تو کہیں تعلق یہ ہے کہ منع اصطلاحی کس کو کہتے ہیں؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ کو کہتے ہیں. منع حقیقی ہے طلب الدلیل، اور یہاں مجازن جس پر منع کا اطلاق ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ طلب و تصحیح نقل، تصحیح نقل کا مطالبہ ہے. طلب وہاں بھی ہے، طلب یہاں بھی ہے. تو چونکہ طلب میں دونوں شریک ہیں، حقیقت بھی اور مجاز بھی، طلب میں دونوں شریک ہیں. منع حقیقی ہے طلب الدلیل، اور منع مجازی کیا ہے؟ طلب و تصحیح النقل. تو حقیقت و مجاز دونوں چونکہ طلب میں شریک ہیں، اس لیے حقیقت پر بولا جانے والا لفظ منع مجاز پر بھی کیا کر دیا گیا؟ بول دیا گیا. حقیقت پر بولا جانے والا لفظ مجاز پر بول دیا گیا. منع حقیقی ہے طلب الدلیل، طلب وہاں مقید ہے کس چیز سے؟ دلیل سے. اور یہاں مجاز کیا ہے؟ طلب و تصحیح نقل. یہاں طلب کس چیز سے مقید ہے؟ تصحیح نقل کی قید سے مقید ہے. تو ایک لفظ مقید کو، منع اصطلاحی کیا ہے؟ طلب الدلیل. تو وہاں لفظ طلب کیا ہے؟ مقید ہے. تو ایک لفظ مقید کو دوسرے لفظ مقید میں کیا کر لیا گیا؟ استعمال کر لیا گیا مطلقاً، ہے نا؟ وہی ہے. اچھا، اسی طرح سے دعویٰ پر بھی منع کا ورود نہیں ہوگا حقیقتاً، کیونکہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دعویٰ کیا، مثال کے طور پر متکلم نے یہ دعویٰ کیا کہ الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا، جسم اجزاء لا تتجزا سے کیا ہے؟ مرکب ہے. یہ دعویٰ ہے، متکلم دعویٰ کر رہا ہے کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جزو لا تتجزا پایا ہی نہیں جاتا ہے، پڑھا ہوگا.
فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جزوے لا تتجزا، جزوے لا یتجزا پایا ہی نہیں جاتا ہے. تو اب متکلم کا دعویٰ ہے کہ جسم اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہے، تو کوئی فلسفی کہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. تو لا نسلم، سائل کہہ رہا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کر رہے ہیں، فلسفی کہہ رہا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. تو اب اس کے اس کہنے کا یعنی لا نسلم، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے اس قول کا دو مطلب ہو سکتا ہے. اس کے اس قول کا کیا ہے؟ دو مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب تو یہ وہی منع اصطلاحی، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ جو ہے دلیل پیش کیجئے، آپ اس پر کیا کیجئے. تو اس کے ایک قول کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر کیا کیجئے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل پیش کیجئے، ویسے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو اس کی یہ بات کیا ہے؟ سنی جائے گی. اس کی یہ بات کیا ہے؟ سنی جائے گی. لیکن یہ منع اصطلاحی نہیں ہے، کیونکہ منع اصطلاحی تو نام ہے کہ مدعی نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کو تسلیم نہ کیا جائے. اور یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو دلیل ابھی تک پیش ہی نہیں کی گئی ہے، صرف دعویٰ پیش کیا ہے، تو دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ منع اصطلاحی نہیں ہے، منع اصطلاحی نہیں. اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم منع اصطلاحی، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، اس سے ہم منع اصطلاحی ہی مراد لے رہے ہیں، اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کے مقدمہ معینہ پر آپ دلیل پیش کیجئے. تو اس کے اس قول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ابھی تک سامنے والے نے کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی، اس نے تو صرف دعویٰ ہی کیا. تو اس کے قول لا نسلموں کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے، آپ اپنے دعویٰ پر کیا کیجئے؟ دلیل پیش کیجئے. تو اس کے قول کا یہ مطلب ہے، اور اس کے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے گا، اور اب مدعی کیا کرے گا؟ دلیل پیش کرے گا. لیکن یہ منع اصطلاحی نہیں ہے، یہ منع اصطلاحی نہیں ہے. تو اس پر لفظ منع کا جو اطلاق ہو رہا ہے، اسے جو منع کہا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً منع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجازن. تو اب یہاں بھی سوال ہوگا کہ جب یہ حقیقتاً منع نہیں ہے، مجازن منع ہے، تو حقیقت کے لفظ کو مجاز پر کیوں بولا جا رہا ہے؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو کہہ رہے دونوں میں تعلق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ تعلق. منع حقیقی کیا ہے؟ منع اصطلاحی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، اور یہاں اس کے قول کا مطلب کیا ہے؟ طلب الدلیل علی الدعوی، دعویٰ پر دلیل کا کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمہ، اور یہاں کیا ہے؟ طلب الدلیل علی الدعوی. تو طلب میں دونوں شریک ہیں، طلب میں کیا ہے؟ دونوں شریک ہیں. اس لیے حقیقت کا لفظ کیا کر دیا گیا؟ مجاز پر بول دیا گیا. ایک دم آسان ہے، حلوہ ہے، کچھ نہیں. وہی کہہ رہے ہیں البحث الثالث ما یستبان من قوله. دیکھیے متن کی عبارت کیا ہے؟ البحث الثالث یستبان مما ذکرنا عدم توجہ المنع حقیقتا علی النقل والدعوی. مصنف کہتے ہیں یستبان، استبانا یستبین استبانتن، ظاہر ہونا. کیا ہونا؟ یہاں مجہول ہے، یستبانو ہے، مطلب وہی ہے ظاہر ہے. یستبانو مما ذکرنا، اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے جو گفتگو ہم نے ما قبل میں ذکر کی ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عدم توجہ المنع حقیقتاً علی النقل والدعوی. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منع حقیقتاً نقل اور دعوی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. منع کا ورود دعوی اور نقل پر حقیقتاً نہیں ہوگا. ہماری ماسبق کی گفتگو سے یہی رہا، کیونکہ ہم نے ماسبق میں منع کی تعریف ہی کی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ، مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے. اور نقل اور دعویٰ میں مقدمہ دلیل کا کوئی مقدمہ ہوتا نہیں، دلیل ہی نہیں پیش کی گئی. خیر،
تو یہ متن کی عبارت ہے یستبانو مما ذکرنا، تو یہ ایک الگ گفتگو ہو گئی ہے، نیا جملہ ہے یہ. تو البحث الثالث کا یستبانو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو البحث الثالث ترکیب کے لحاظ سے کیا بنے گا؟ البحث الثالث ترکیب کے لحاظ سے کیا بنے گا؟ تو چونکہ البحث الثالث ترکیب کے لحاظ سے کچھ نہیں بن رہا تھا، اس لیے شارح نے کہا ما یستبانو من قولہ. شارح نے کیا کر دیا؟ البحث الثالث کو مبتدا بنا دیا اور اس کی خبر محذوف مان لی، ما یستبانو من قولہ. ٹھیک ہے، تو ما یستبانو من قولہ کا اضافہ شارح کی طرف سے ہے تاکہ یہ ما یستبانو من قولہ البحث الثالث کی خبر بن جائے. اب ترجمہ ہوگا ما اسم موصول ہے، البحث الثالث ما یستبانو من قولہ. تیسری بحث وہ ہے جو مصنف کے قول سے ظاہر ہے. تیسری بحث وہ ہے جو مصنف کے قول سے ظاہر ہے. اب مصنف کا قول دیکھیں، یستبانو کا مطلب ہے اے یظہرو. یستبانو اے یظہرو مما ذکرنا، اس گفتگو سے جو ہم نے ما سبق میں ذکر کی ہے، یعنی یہ کہ منع کہتے ہیں مقدمہ معینہ پر دلیل کے مطالبے کو، اس گفتگو سے ظاہر ہے منع کا متوجہ نہ ہونا حقیقتاً نقل اور دعویٰ پر. اچھا سا ترجمہ یوں کر لیں گے، ہم نے ما سبق میں جو گفتگو کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منع در حقیقت نقل اور دعویٰ پر متوجہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نقل سے یہاں نقل مصدر ہے، ایسے ہی دعویٰ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. نقل اور دعویٰ سے یہاں ان کا مصدری معنی مراد نہیں ہے. نقل اور دعویٰ یا تو یہ مبنی للفاعل ہے یا مبنی للمفعول ہے. اگر مبنی للمفعول ہو تو نقل منقول کے معنی میں ہوگا اور دعویٰ مدعا کے معنی میں ہوگا، اور مطلب ہوگا کہ منع در حقیقت منقول پر وارد نہیں ہوتا ہے. جو چیز نقل کی جا رہی ہو اس پر منع وارد نہیں ہوتا. ایسے جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر منع وارد نہیں ہوتا. اور اگر نقل مبنی للفاعل ہو تو ناقل کے معنی میں ہوگا اور دعویٰ یہ مدعی کے معنی پر ہوگا. تو مطلب ہوگا منع کا ورود ناقل پر نہیں ہوگا اور مدعی پر نہیں ہوگا. منع کا ورود کس پر ہوگا؟ معلل پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ جس نے کیا ہو اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی. وہی کہ مبنی للفاعل، نقل اور دعویٰ یہ دونوں کیا ہیں؟ مبنی للفاعل ہیں. ويجوز ان يكون مبنيين للمفعول بمعنى المدعى والمنقول، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں مبنی للمفعول ہوں مدعا اور منقول کے معنی میں. اچھا، منع کا ورود نقل اور دعویٰ پر نہیں ہوتا ہے حقیقتاً. کیوں؟ اس لیے کہ منع کا ورود دلیل کے مقدمہ معینہ پر ہوتا ہے. مستدل نے جو دلیل پیش کی، مستدل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع کا ورود ہوتا ہے. اور یہاں جب ناقل نے نقل پیش کی یا مدعی نے دعویٰ پیش کیا تو یہاں منع کو دلیل کے مقدمہ معینہ کی طرف راجع کرنا مقصود ہی نہیں. یہاں دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کی طرف اس منع کو راجع کرنا مقصود ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی دلیل ہی نہیں ہے. کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ نقل ہے یا دعویٰ؟ دلیل ہے ہی نہیں. اور جب دلیل ہی نہیں ہے تو اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کی طرف اس منع کو راجع کرنے کا کوئی مقصد اور مطلب ہی نہیں ہے. وہی حیث لم یقصد ارجاعه الى المقدمة، اے حیث لم یقصد ارجاع ذلك المنع الى المقدمة المذکورة فی دلیل المستدل، کیونکہ اس منع کو مستدل کی دلیل میں مذکور کسی مقدمہ معینہ کی طرف راجع کرنے کا کوئی مقصد و مطلب ہی نہیں، کیونکہ اس منع کو مستدل کی دلیل میں مذکور کسی مقدمے کی طرف راجع کرنا مقصود ہی نہیں.
کیوں؟ اما النقل فلأنه اذا قال احد، رہا منقول تو اس لیے کہ جب کسی نے کہا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں النیت لیست بشرط فی الوضوء، نیت وضو میں شرط نہیں ہے، فاما ان یقول المانع لا نسلم انها لیست بشرط فیہ، تو یا تو مانع اور سائل یہ کہے گا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، وَإِمَّا أَن يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ كَذَا، اور یا تو یہ کہے گا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا ہے، فَالْأَوَّلُ لَا يُسْمَعُ أَصْلًا، پہلا منع تو بالکل ہی مسموع نہیں ہوگا، پہلا منع تو بالکل ہی نہیں سنا جائے گا، پہلا منع تو سرے سے سنا ہی نہیں جائے گا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ ہی کہاں کیا ہے، اس نے تو صرف نقل پیش کی ہے، لأنه قرر الکلام بطریق الحکایت، اس لیے کہ ناقل نے بطریق نقل و حکایت کلام کو پیش کیا ہے، فلا يتعلق به المؤاخذة اصلا، لہذا اس سے کسی بھی قسم کا مؤاخذہ متعلق نہیں ہوگا، واما الثانی فهو وان كان يسمع لكن لا من حيث انه منع حقيقة بل لانه عبارة عن طلب تصحيح النقل يطلق عليه لفظ المنع مجازا، اور رہا ثانی یعنی لا نسلم ان ابا حنیفہ قال کذا، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا، یہ ثانی ہے، اور رہا ثانی تو وہ اگرچہ سنا جائے گا لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ در حقیقت منع ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ طلب تصحیح نقل سے عبارت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ طلب تصحیح نقل کا نام ہے جس پر منع کے لفظ کا مجازن اطلاق کیا جا رہا ہے، اور ثانی سنا تو جائے گا لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ در حقیقت منع ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ طلب تصحیح نقل سے عبارت ہے جس پر منع کا لفظ مجازن بولا جا رہا ہے، للمشارکت فی کون کل منہما طلبا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک طلب ہونے میں شریک ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ طلب ہونے میں شریک ہے، منع حقیقی کہتے ہیں طلب الدلیل کو، اور منع مجازی جس پر یہاں اطلاق ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ طلب و تصحیح نقل ہے، جو طلب میں کیا ہے؟ دونوں شریک ہے، للمشارکت فی کون کل منہما طلبا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک طلب ہونے میں کیا ہے؟ شریک ہے، من قبیل استعمال اللفظ المقید فی مقید آخر مطلقا، اور ایک لفظ مقید کو دوسرے مقید میں مطلقاً استعمال کرنے کے قبیل سے، منع کس کا نام ہے؟ طلب الدلیل کا، اور منع کا اطلاق یہاں کس چیز پر ہو رہا ہے؟ طلب و تصحیح نقل پر ہو رہا ہے، تو وہاں طلب کیا ہے؟ مقید ہے دلیل سے، اور یہاں طلب مقید ہے تصحیح نقل سے، تو طلب الدلیل کا نام کیا ہے اصطلاحی؟ منع، تو دیکھیے وہ جو لفظ مقید ہے طلب الدلیل اس کا نام تھا منع، اس کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسرے مقید میں طلب و تصحیح نقل میں، وہی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک طلب ہونے میں شریک ہے، اور یہ استعمال ایک لفظ مقید کو دوسرے مقید میں مطلقاً استعمال کرنے کے قبیل سے ہے، فاستعمل لفظ المنع، اس لیے لفظ منع کا یہاں کیا کر لیا گیا؟ استعمال کر لیا گیا، اور نقل پر وارد ہونے والے سوال کو مجازن کیا کہہ دیا گیا؟ منع کہہ دیا گیا، حقیقتاً نہیں ہے۔ وَأَمَّا الدَّعْوَىٰ، اور رہا دعویٰ، فَلِأَنَّهُ إِذَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُ، تو اس لیے کہ جب متکلم مثال کے طور پر کہے الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا، جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، ویقول الحکیم، اور حکیم بطور اعتراض کہے، فلسفی بطور اعتراض کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے قول کا بھی دو مطلب ہے، فإما أن يريد به طلب الدلیل علی المقدمة المعینة، تو فلسفی یا تو اس سے یہ مراد لے رہا ہے کہ وہ مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کے اس قول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی دلیل اس نے دے ہی نہیں ہے۔
فإما أن يريد به طلب الدلیل علی المقدمۃ المعینۃ، تو فلسفی اپنے اس لا نسلموں کے ذریعہ یا تو مقدمہ معینہ پر دلیل کے مطالبے کا ارادہ کر رہا ہے، وہذا مما لا معنی لہ، اور اس کے اس صورت میں اس قول کا کیا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لأنہ لم یوجد دلیل مع المدعا بعد حتی یطلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ منہ، اس لیے کہ بعدو کا مطلب ابھی تک، لم یوجد دلیل مع المدعا بعدو کا مطلب ابھی تک، اس لیے کہ ابھی تک دعوے کے ساتھ کوئی دلیل پائی ہی نہیں گئی ہے، ابھی تو صرف دعویٰ کیا ہے اس نے، اس لیے کہ ابھی تک دعوے کے ساتھ کوئی دلیل پائی ہی نہیں گئی ہے کہ اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر وہ دلیل کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا أَن يُرِيدَ بِهِ طَلَبَ الدَّلِيلِ عَلَى تِلْكَ الدَّعْوَى، یا اس نے جو کہا ہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یا تو وہ فلسفی اپنے اس قول کے ذریعہ اس دعوے پر دلیل کے مطالبے کا ارادہ کر رہا ہے، وَهُوَ مَسْمُوعٌ، تو یہ تو سنا جائے گا، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْعٍ حَقِيقَةً، لیکن یہ حقیقتاً منع نہیں ہے، بل انما یطلق علیہ لفظ المنع مجازن، بلکہ اس پر منع کے لفظ کا اطلاق مجازن ہو رہا ہے، علی ما عرفت، اس طور پر جو آپ جان چکے ہیں، یعنی چونکہ دونوں کیا ہیں، طلب ہونے میں شریک ہیں، اس لیے ایک لفظ مقید کا استعمال دوسرے لفظ مقید میں مطلقاً کر لیا گیا ہے۔ کالنقض والمعارضۃ، جیسے نقض اور معارضہ کا ورود نقل اور دعویٰ پر نہیں، اس کا تعلق ہے منع سے، بیان کیا نا کہ منع کا ورود نقل پر اور دعویٰ پر حقیقتاً نہیں ہوتا ہے، جیسے نقض اور معارضہ کا ورود نقل اور دعویٰ پر حقیقتاً نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نقض کا ورود بھی کہاں ہوتا ہے، دلیل پر ہوتا ہے، معارضہ کا ورود بھی کہاں پر ہوتا ہے، دلیل پر ہوتا ہے، اور نقل اور دعویٰ یہ دلیل ہے نہیں۔ اے کما انہ لا یتوجہ النقل والمعارضۃ علیہما، یعنی علی النقل والدعویٰ، جس طرح نقض اور معارضہ نقل اور دعویٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لعدم الدلیل مذکور للاثبات، کیونکہ وہاں کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو کسی چیز کے اثبات کے لیے ذکر کی گئی، دلیل ہی نہیں پائی گئی۔ ہو گیا حضرت صاحب۔ وقیل انما الممنوع منع المنقول من حيث هو منقول لعدم التزام صحته، جمہور کا موقف یہی ہے کہ چونکہ منع نام ہے دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل کے مطالبے کا، اس لیے منع کا ورود حقیقتاً مستدل کی دلیل پر ہی ہوگا، منع کا ورود حقیقتاً نقل یا دعویٰ پر نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نقل پر منع کا ورود حقیقتاً صرف اس صورت میں نہیں ہوگا جبکہ کوئی چیز نقل کی جائے بحیثیت نقل، کوئی چیز ناقل کوئی چیز نقل کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، نقل کرنا، وہ صرف اور صرف کیا ہے، ناقل، خود اس کا مدعی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا قول نقل کرے اور نقل کرنے کے بعد اس کے صحیح ہونے کا التزام بھی کرے، مثلا امام اعظم کا قول نقل کیا یا امام شافعی کا قول نقل کیا اور پھر اس قول کے صحیح ہونے کا التزام بھی کرے اور یہ کہے کہ امام شافعی نے جو یہ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں اسے مانتا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے، تو کسی کا قول نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کا التزام بھی کرے
تو اب وہ صرف ناقل نہیں رہا، اب وہ قول منقول صرف قول منقول نہیں رہ گیا، اب ناقل کے ساتھ ساتھ ملتزم الصحہ بھی ہے، اس قول کے صحیح ہونے کا التزام کرنے والا ہے، ملتزم الصحت ہے۔ اور وہ قول منقول صرف قول منقول نہیں رہا، وہ منقول ملتزم الصحت بھی ہو گیا، یعنی اس کے صحت کا التزام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ اب قول منقول صرف قول منقول من حیث ہوا منقول نہیں رہا، بلکہ منقول من حیث ہوا ملتزم الصحت ہو گیا ہے، اس لیے اب اس پر منع کا ورود کیا ہوگا؟ حقیقتاً ہوگا۔ منع کا ورود کیا ہوگا؟ حقیقتاً ہوگا۔ سمجھ گئے صاحب؟ لیکن ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مثال دیکھیے، اس کتاب میں بھی ایک مثال پیش کی ہے حاشیے میں۔ امام شافعی کہتے ہیں لا وضوء الا بالتسمیۃ، لا وضوء الا بالتسمیۃ، تسمیہ کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، تسمیہ کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، لا وضوء الا بالتسمیۃ، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اب کوئی ناقل کہے کہ قال الشافعی رحمہ اللہ لا وضوء الا بالتسمیۃ، تو ابھی تک وہ ناقل ہے، اور یہ جو قول منقول ہے یہ منقول من ہے تو ہوا منقول ہے، لیکن اب وہ امام شافعی کے اس قول کی صحت کا بھی التزام کرے اور یہ کہے کہ امام شافعی کا یہ قول صحیح ہے، میں اسے مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل سے ثابت ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، حضور نے فرمایا ہے لا وضوء لمن، اس شخص کا وضو نہیں ہے لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو میں اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی کا یہ قول کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اس نے یہ حدیث پیش کر کے امام شافعی کے قول کے صحیح ہونے کا التزام کیا ہے، تو اب وہ ناقل نہیں رہا، اب وہ ملتزم الصحت ہو گیا ہے، لہذا اس پر کیا ہوگا؟ منع کا ورود حقیقتاً ہوگا، منع کا ورود حقیقتاً۔ یہ بعض لوگوں نے کہا، تو بعض لوگوں نے کہا ہے تب بھی منع کا ورود اس پر حقیقتاً کیسے ہوگا؟ منع کس چیز کا نام ہے؟ منع نام ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ کا، مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ منع ہے۔ اور یہاں اگرچہ اس نے اس کی صحت کا التزام کیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ اس دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا قال الشافعی رحمہ اللہ لا وضوء الا بالتسمیۃ وہذا صحیح، وہذا صحیح، مثال میں اس نے اتنا کہا کہ امام شافعی فرماتے ہیں لا وضوء الا بالتسمیۃ، تسمیہ کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور آگے کہا وہذا صحیح، اور یہ کیا ہے؟ وہو صحیح، اور یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ کہہ کر کے اس نے کیا کر لیا؟ اس کی صحت کا التزام کر لیا، لیکن ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی، ابھی تک کوئی کیا ہے؟ دلیل نہیں دی۔ تو ابھی تک جب دلیل نہیں دی ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ لا نسلم، سائل اور معنی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ تسمیہ کے بغیر وضو نہیں ہوگا، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ تسمیہ کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ منع حقیقی کہاں سے ہوا؟ منع حقیقی تو نام ہے دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر دلیل کا کیا کرنا؟ مطالبہ کرنا، اور ابھی تک اس نے کوئی دلیل ہی نہیں دی ہے کہ اس دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کیا ہے، تب بھی تو یہ منع حقیقت نہیں ہوگا، منع مجازی ہی ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے ایک حاشیے میں یہ چیز بیان کی ہے کہ ناقل جب کسی کا قول نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کا التزام کر لے تو اس موقع پر بعض اہل علم نے جو یہ کہا ہے
کہ اس صورت میں سائل اور مانع جب منع وارد کرے گا تو وہ منع حقیقی کہلائے گا. ان کے اس قول کے کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مقدمے کی تعریف جو کی ہے، بعض اہل علم جو منع حقیقی کے قائل ہیں اس صورت میں، بعض اہل علم کے نزدیک مقدمے کی وہ تعریف ان کو تسلیم نہیں، وہ مقدمے کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. ہم نے مقدمے کی تعریف کیا کی ہے؟ ہم نے منع کی تعریف کی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، اور مقدمے کی تعریف کی ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پر دلیل کی کیا ہو؟ صحت موقوف ہو. تو منع حقیقی کہنے کے جو قائل ہیں اس صورت میں، تو منع حقیقی کہنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہماری بیان کردہ مقدمے کی تعریف تسلیم نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک مقدمے کی تعریف کچھ اور ہے. مثال کے طور پر جب وہ اس کو منع حقیقی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مقدمہ کی تعریف وہ نہیں ہوگی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، بلکہ ان کے نزدیک مقدمے کی تعریف ہوگی المقدمۃ ما التزم بصحتہ، مقدمہ اسے کہیں گے جس کی صحت کا کیا کیا جائے؟ التزام کیا جائے. مقدمہ اسے کہیں گے جس کی صحت کا کیا کیا جائے؟ التزام کیا جائے. تو منع کہیں گے کس کو؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ کو، مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا. اور مقدمہ نام ہے ما التزم بصحتہ، مقدمہ وہ ہے جس کی صحت کا کیا کر لیا جائے؟ التزام کر لیا جائے. اب یہاں جب ناقل نے قول نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ صحیح اور یہ صحیح ہے، تو اس نے اس کے صحیح ہونے کا کیا کر لیا؟ التزام کر لیا. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح، اس کے اسی قول وہ صحیح پر ہی کیا ہے؟ منع کا ورود ہو رہا ہے. کیونکہ اب منع کا مطلب ہوا طلب الدلیل علی مقدمہ، اور مقدمہ کا مطلب ہے ما التزم بصحتہ، اور اس نے ہوا صحیح کہہ کر کے اس کی صحت کا انتظام کر لیا ہے، اس لیے اس پر منع کا ورود ہوگا اور منع حقیقی کہلائے گا. ٹھیک ہے. یہ مصنف نے کہا کسی حاشیے میں. شارح اس پر اعتراض کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصنف نے منع کی جو تعریف کی ہے، ان بعض اہل علم کے نزدیک منع کی وہ تعریف ہی تسلیم نہیں، بلکہ وہ منع کی تعریف الگ کرتے ہیں. ان کے نزدیک منع کی تعریف ہے، ان کے نزدیک منع کی تعریف یہ نہیں ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، ان کے نزدیک منع کی تعریف ہے طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، طلب الدلیل علی ما التزم بصحتہ، یا طلب الدلیل علی ملتزم الصحت، دلیل کا مطالبہ کرنا اس چیز پر جس کی صحت کا التزام کیا گیا. ان بعض اہل علم کے نزدیک منع کی تعریف کیا ہے؟ طلب الدلیل علی ما التزم بصحتہ، دلیل کا مطالبہ کرنا اس چیز پر جس کی صحت کا کیا کیا گیا ہو؟ التزام کیا گیا. ٹھیک ہے. اب ناقل نے جب کہا کہ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا وضوء الا بالتسمیہ، تسمیہ کے بغیر وضو نہیں ہے، ہمیں شافعی کہتے ہیں وہ صحیح اور یہ صحیح ہے. تو ہوا صحیح کہہ کر کے اس نے کیا کر لیا؟ اس قول کے اس صحیح ہونے کا التزام کر لیا. تو اب اس پر کیا ہوگا؟ منع حقیقی وارد ہوگا، کیونکہ منع حقیقی کیا ہے؟ طلب الدلیل علی ما التزم بصحتہ، جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہو اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا. اور یہاں ایسا ہی اس نے صحت کا التزام کیا ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے کہ دلیل پیش کرو. تو یہ منع حقیقی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ ایسا ان کے اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں مقدمے کی تعریف تسلیم نہیں ہے، اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ انہیں مناہی کی تعریف جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ تسلیم نہیں ہے. ان کے نزدیک منع کی تعریف کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب یہاں ایک اعتراض وارد ہوگا کہ اگر منع کی تعریف یہ ہے طلب الدلیل علی ما التزم بصحتہ، جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہو اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا ہے، تو اس صورت میں تو دعویٰ پر بھی منع حقیقی کا ورود ہو جائے گا، کیونکہ دعویٰ کرنے والا بھی جو دعویٰ کرتا ہے اس کی صحت کا التزام کرتا ہے وہ ہے.
تو کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو چونکہ اس نے دعوے کے صحیح ہونے کا التزام کیا ہے مدعی نے، اس لیے اس پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، تب تو دعویٰ پر بھی کیا ہے، منع حقیقی کا اطلاع ہو جائے گا۔ دعویٰ پر بھی اگر منع وارد کیا جائے تو اس منع پر بھی منع حقیقی کا ورود ہو جائے گا، منع کی اس نئی تعریف کی روح سے، ہے کہ نہیں صاحب؟ صرف نقل کے ساتھ یہ خاص نہیں رہے گا، دعویٰ کو بھی یہ کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ تو شارح کہتے ہیں ہاں اس لحاظ سے تو کیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ چلو دیکھو، وقیل انما الممنوع منع المنقول من حيث هو منقول لعدم التزام صحته، اور ایک قول یہ ہے کہ ناجائز یا ناروا ممنوع ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ناروا صرف اس منقول پر منع وارد کرنا ہے جو منقول من حیث ہوا منقول ہو، منقول من حیث ہوا منقول پر منع وارد کرنا ناروا، یعنی منع حقیقی، وہ منع حقیقی نہیں کہلائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ منقول من حیث ہوا منقول پر منع وارد کرنا ممنوع ہے، لعدم التزام صحت ہی، کیونکہ ناقل نے اس کی صحت کا التزام کیا ہی نہیں ہے کہ اس پر منع وارد ہو۔ وَأَمَّا إِذَا الْتَزَمَ صِحَّتَهُ، البتہ جب ناقل اس کی صحت کا التزام کر لے، وَمِنْ حَيْثُ الْالْتِزَامِ لَيْسَ بِنَاقِلٍ، تو بحیثیت التزام چونکہ وہ ناقل نہیں ہے، وَكَلَامُهُ لَيْسَ بِنَقْلٍ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اور اس اعتبار سے اس کا یہ کلام نقل نہیں ہے، اور اس اعتبار سے اس کا یہ کلام محض نقل نہیں ہے بلکہ ملتزم الصحہ ہے، فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ، لہذا اس پر منع حقیقی متوجہ ہوگا، لہذا اس پر منع حقیقی کیا ہوگا، وارد ہوگا۔ تو وہی سوال ہوگا کہ منع حقیقی کیسے وارد ہوگا بھیا؟ منع حقیقی تو کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمہ کو، اور یہاں مقدمہ ہے ہی نہیں ہے، تو مصنف نے اس کی وضاحت کی۔ قال قدس سرہ فیما نقل عنہ، مصنف قدس سرہ نے اپنے اس حاشیے میں بیان فرمایا ہے جو ان سے منقول ہے، کیا فرمایا ہے؟ انت خبیر بان هذا القول منه يدل على ان تفسير المقدمه بما يتوقف عليه صحه الدلیل غیر مسلم عنده، اور آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ اس قائل کا یہ قول، هذا القول منه اي من هذا القائل، جس نے یہ قول پیش کیا ہے، اور آپ باخبر ہو چکے ہوں گے کہ اس قائل کا یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقدمے کی تفسیر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کے ذریعہ اس کے نزدیک مسلم نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک مقدمہ کی تعریف کچھ اور ہے، مثلا ما التزم بصحتہ تم کلامہ۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا حاشیہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ کیسے دلالت کرتا ہے شارح اسے بتا رہے ہیں۔ وجہ دلالت ان المنقول بعد کونہ ملتزم الصحۃ لیس مما يتوقف علیہ صحۃ الدلیل مع انه يجوز ورود المنع علیہ۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما يتوقف علیہ صحۃ الدلیل کے ذریعہ اس کے نزدیک مسلم نہیں ہے؟ تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ منع کی اگر یہی تعریف ہے، مقدمے کی یہی منع کی تعریف ہے طلب الدلیل علی مقدمہ، اور مقدمہ کی تعریف اگر یہی لی جائے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل ہے، تو ابھی تک تو دلیل پیش ہی نہیں کی گئی ہے، ناقل نے اگرچہ قول نقل کیا ہے اور اس کی صحت کا بھی التزام کیا ہے، لیکن ابھی تک تو دلیل پیش کی ہے نہیں، تو پھر منع حق اس کا اگر منع وارد کی جائے تو منع حق کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک مقدمہ کی تعریف کچھ اور ہے، مثلا ما التزم بصحتہ ہی، وہی کہتے ہیں۔ وجہ دلالت ان المنقول، اور دلالت کی وجہ یہ ہے کہ منقول ملتزم الصحت ہو جانے کے بعد، بعد کون ہی ملتزم الصحت، منقول جبکہ اس کی صحت کا التزام کر لیا جائے اس کے بعد، اور دلالت کی وجہ یہ ہے کہ منقول ملتزم الصحت ہو جانے کے بعد بھی لیس مما، ایسی چیز نہیں ہے جس پر دلیل کی صحت کیا ہو، موقوف ہو، کیونکہ ابھی دلیل ذکر ہی نہیں کی گئی ہے،
مع انہ یجوز ورود المنع علیہ، اس کے باوجود وہ قائل اس پر منع حقیقی کے ورود کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمہ کی تعریف کچھ اور کرتا ہے۔ ٹھیک، شارح کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ مانو کہ اس کے نزدیک مناہی کی تعریف کچھ اور ہے، مقدمہ کی نہیں، مناہی کی تعریف کچھ اور ہے۔ منع کی تعریف اس کے نزدیک یوں ہو سکتی ہے: طلب الدلیل علی ما التزم بالصحۃ علی ملتزم الصحۃ، ولا يخفى عليك انه انما يدل على ذلك اذا فسر المنع بطلب الدلیل علی المقدمۃ، واما اذا فسر بطلب الدلیل علی ملتزم الصحۃ فلا۔ اور آپ پر مخفی نہ رہے کہ یہ اس بات پر صرف اسی وقت دلالت کرے گا جبکہ منع کی تفسیر طلب الدلیل علی المقدمہ سے کی جائے، البتہ جب منع کی تعریف طلب الدلیل علی ملتزم الصحۃ سے کی جائے، منع کی تعریف طلب الدلیل علی ما التزم بالصحۃ ہی سے کی جائے، فلا، تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نعم یرد علیہ حینئذ ان یمنع المدعی ایضا حقیقتا، ہاں اس پر یہ اعتراض ضرور وارد ہوگا کہ اس صورت میں تو دعویٰ پر بھی حقیقتاً منع کا ورود ہوگا، کیونکہ دعویٰ بھی تو نقل کی طرح ہے، اس میں بھی تو صحت کا التزام ہوتا ہے۔ ہاں اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ اس صورت میں تو دعویٰ پر بھی حقیقتاً منع کا ورود ہوگا۔ شارح کہتے ہیں ولا بعد فی التزامہ، اگر اس کا التزام کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے تو اس میں کوئی بعد نہیں۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔